بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کامل و مکمل اور معتدل دین اور معتدل شریعت عطا فرمائی ہے. ایک ایسا دین اور ایک ایسی شریعت عطا فرمائی ہے جو ہر قسم کے رسم و رواج سے پاک، اونچ نیچ سے پاک، ہر غیر مہذب اور غیر سنجیدہ ماحول سے پاک، ہر خوشی اور غم کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی راہ دکھائی ہے، میانہ روی دکھائی ہے. چنانچہ سال میں خوشی کا دو بڑے مواقع ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے دیے گئے، عید اور بقرعید. یہ انسان کی خوشی کی انتہا کا موقع ہوتا ہے، حد درجہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اس موقع سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سنجیدہ ماحول بنانے کے لیے اور اعتدال کے ساتھ رہنے کے لیے 2 رکعت نماز کا حکم دیا گیا کہ جہاں انسان کی خوشی بے انتہا ہوتی ہے وہیں پہ نماز آ کر کے اس خوشی کو اعتدال میں لائے گی. تو ہر موقع پر اسلام نے سنجیدگی کا، اعتدال کا راستہ دکھایا ہے. آج شعبان کی 14 تاریخ ہے، کل 15 تاریخ ہوگی، اور دونوں کے درمیان کی یہ رات شب برات کہلاتی ہے. شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور برات کے معنی آتے ہیں بری کرنا، آزاد کرنا. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار اور بے انتہا لوگوں کو گناہوں سے معاف فرماتا ہے، گناہوں سے آزاد کرتا ہے، گناہوں سے بری کرتا ہے. اس مناسبت سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. اس رات کے تعلق سے تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث منقول ہیں اس کی فضیلت کے متعلق. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے آپ کو آپ کی خوابگاہ پہ نہیں دیکھا، آپ اپنے بستر پہ نہیں تھے. میں ذرا پریشان ہوئی اور آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں کھڑے ہیں، تشریف فرما ہے. میں وہاں سے واپس لوٹ آئی اور چونکہ دوڑ کر گئی تھی، دوڑ کر آئی تھی، اس لیے دل دھڑک رہا تھا اور دھڑکن تیز تھی. اور جب انسان کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو آواز سے پتہ چل ہی جاتا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو پوچھا عائشہ کہیں گئی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ، میں نے آپ کو آپ کے بستر پر نہیں پایا تو گم پا کر میں آپ کی تلاش میں نکلی تھی. باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ وہاں تشریف فرما ہے، میں واپس لوٹ آئی. آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ رات شب برات ہے، 15ویں شب ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ معاف فرماتے ہیں لوگوں. بنو کلب ایک قبیلہ تھا مدینہ کے اندر. اس قبیلے کے اندر لوگوں کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں، اور ایک بکری کے جسم پر بال کتنے ہوتے ہیں اس کا اندازہ ظاہر نہیں لگا سکتے، بے شمار بال ہوتے ہیں. تو ان بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے اور گناہوں سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، بری کرتا ہے. تو اس بری کرنے کی وجہ سے، گناہوں سے آزاد کرنے کی وجہ سے اس رات کو برات کی رات اور شب برات کہا جاتا ہے. مختلف صحابہ سے اس کے تعلق سے فضیلت منقول ہے، اور پچھلے کئی جمعوں میں آپ نے اس کی فضیلت کے متعلق گفتگو آپ نے سنی ہوگی اور آپ جانتے بھی ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام ایک معتدل دین ہے اور ایک معتدل مذہب ہے جس کے اندر ہر لمحہ اور ہر موڑ پہ اعتدال کی راہ دکھائی گئی ہے. شب برات
اس رات کے تعلق سے احادیث کے اندر جو کام اور اعمال منقول ہے وہ احادیث کو کھنگالنے کے بعد اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد کل 3 کام سمجھ میں آتے ہیں۔ اس رات کے تعلق سے یہ 3 کام ہیں جو 3 کام ہمیں انجام دینے چاہیے، اور جو کام جس درجے کا ہے ہمیں اس کو اسی درجے میں کرنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس سے پیچھے بھی نہیں آنا چاہیے۔ ان کے علاوہ جتنے سارے کام ہم نے خود سے ایجاد کر لیے ہیں یا لوگوں کی دیکھا دیکھی ہم نے اپنے اندر اپنا لیا ہے، وہ سب محض زائد ہے، اسلام کا اور شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ احادیث کے ذخیرے سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ، نمبر 1، اس رات میں قبرستان جانا، قبرستان جا کر قبر کے پاس کھڑے ہو کر مردوں کو ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں، یہ ایک کام۔ لیکن اس کے متعلق یہ خوب اچھی طرح آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات مبارکہ میں صرف ایک بار قبرستان جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی ثواب کی نیت سے، سنت کی ادائیگی کی نیت سے زندگی میں ایک بار قبرستان چلا گیا تو گویا اس نے سنت ادا کر لی۔ اس لیے گاہے بگاہے کبھی کبھار اگر قبرستان چلا جائے اور ایصال ثواب کر دے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ہر سال اس کو لازمی جز سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اگر قبرستان نہ جائیں تو شاید شب برات کا اہتمام ہی نہیں ہوا، ہم سے اس رات کی عبادت ہی نہیں ہوئی، یہ غلط ہے۔ قبرستان جانا ضرور ثابت ہے، لیکن پوری حیات مبارکہ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک بار ثابت ہے۔ اس لیے آپ اگر ایک آدھ بار چلے جائیں، کبھی کبھار چلے جائیں تو ٹھیک ہے، باقی ہر بار لازمی طور پر اور ایک جھنڈ بنا کر ایک جماعت کی شکل میں جانا ظاہر ہے کہ بے مقصد ہے۔ قبرستان جانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کر مردوں کو ثواب پہنچایا جائے تاکہ مردوں کو اس سے فائدہ ہو، اور دوسرا اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ قبرستان جا کر انسان کو اپنی آخری منزل یاد آئے، قبر کو دیکھ کر انسان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو کہ کل ہو کر ہمیں بھی یہاں آنا ہے، اور جیسے یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہیں، مرنے کے بعد ہم بھی محتاج ہو جائیں گے، اور جیسے مرنے کے بعد اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا دنیا کے اندر وہ کام انہیں کام آئیں گے، اور اگر کوئی برا کام کیا ہوگا انہوں نے زندگی کے اندر تو اس کی جزا اور اس کا بدلہ اور اس کی سزا اسے یہاں ملے گی۔ تو انسان کے دل کے اندر آخرت کا خوف، آخرت کے اندر جو منزلیں ہیں، ان منازل کے اندر جو انسان کو پیش آنے والی پیچیدگیاں ہیں اور مشکلات اور دشواریاں ہیں، انسان اس سے خوف کھاتا ہے اور آخرت کی تیاری کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اس مقصد سے قبرستان جانے کو کہا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے دوسرے موقع سے فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کرو، قبرستان جایا کرو اور قبر کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ لیکن آپ ذرا سوچیں، ایک جماعت کی شکل میں جائیں گے، آپ 10-20 افراد کی شکل میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ مقصد فوت ہو جائے گا، یہ مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ 10-20 لوگوں کے ساتھ آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ بات چیت کرتے جائیں گے، اور جب بات چیت کریں گے تو ممکن ہے اس کے اندر اچھی بات بھی ہوگی، خراب بات بھی ہوگی، دین کی بات بھی ہوگی، دنیا کی بات ہوگی، اور جہاں دنیا کی بات ہونے لگی آپ یاد رکھ لیں کہ آپ کا دل آخرت سے غافل ہو جائے گا، اور جب دل آپ کا آخرت سے غافل ہو جائے گا تو قبرستان میں جانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قبرستان جائیں، زندگی میں ایک آدھ 2 بار چلے جائیں، کبھی کبھی جائیں، اس کو لازمی جز نہ سمجھیں، اور ہر سال اس کو جماعت بنا کر نہ جائیں۔ قبرستان جائیں لیکن تنہا تنہا جائیں، کبھی کبھار چلے جایا کریں، اس کا بہت زیادہ اہتمام نہ کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جس طرح جس درجے میں ثابت ہے ہمیں اس کو اسی درجے میں اسی طرح کرنا چاہیے۔ اس لیے نمبر 1 قبرستان جانے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ تفصیل آ گئی آپ کے سامنے۔ نمبر 2 نوافل روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث سے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے بعد صحابہ کرام سے، تابعین سے اور بزرگان دین سے اس رات کا اہتمام ثابت ہے۔ اس رات کے اندر عام راتوں کے مطابق عبادت کچھ زیادہ کیا کرتے تھے اور اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ساری کی ساری عبادت نفل عبادت ہے۔ نفل عبادت انسان اگر کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے،
اور اللہ اپنی رضا نصیب فرماتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن نوافل کے اندر، نفلی عبادات کے اندر تنہائی مطلوب ہے۔ انسان نفلی عبادت کو چھپ کر کے کرے۔ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جس کے اندر اللہ نے جماعت کو رکھا ہے، جیسے فرض نماز ہے، عید کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، یہاں جمعہ میں اور جماعت میں آنا ضروری ہے۔ گھر رہ کر کوئی جمعہ پڑھ لے تو اس کا جمعہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو نوافل عبادات ہے، انسان اپنی ذاتی طور پہ وہ عبادت کرتا ہے، اس عبادات کے اندر خفا اور پوشیدگی مطلوب ہے، انسان تنہائی کے اندر وہ عبادت کرے۔ لہٰذا اس رات کے اندر آپ اہتمام کریں نماز کا، قرآن کی تلاوت کا، صدقہ خیرات کا، استغفار کا، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا، اللہ سے معافی طلب کرنے کا، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب آپ تنہائی میں کر سکتے ہیں، جماعت میں نہیں کریں گے۔ اس رات میں آپ جگ کر کے عبادت کریں، اور عبادات میں آپ اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن پڑھیں۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جتنا اپنا قرب قرآن کی وجہ سے عطا کرتا ہے، کسی اور چیز سے عطا نہیں کرتا ہے۔ ائمہ اربعہ میں ایک بڑے امام ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو اللہ کی زیارت کئی بار نصیب ہوئی، دنیا کے اندر رہتے ہوئے خواب میں کئی بار انہوں نے اللہ کا دیدار کیا اور اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تیرا قرب سب سے زیادہ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ احمد میرا کلام اور میرا قرآن پڑھا کرو۔ تو قرآن سے اللہ کا قرب بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھنا اگر نہیں جانتے ہیں، تسبیح جانتے ہیں تو تسبیح پڑھیں، استغفار جانتے ہیں استغفار پڑھیں۔ آپ اگر عربی کا جملہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ نہیں پڑھ سکتے، استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں وہ کہیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنی زبان میں اے اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، جس زبان میں آپ کو آتا ہو اس زبان میں آپ استغفار کریں۔ تو ان سب کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیں اپنے گھر میں رہ کر الگ الگ تنہائی میں بیٹھ کر آپ عبادت کریں، چائے پی کر کے اور باہر کھڑے ہو کر، چوراہوں پر کھڑے ہو کر ٹھٹھا کر کے ایک جماعت کی شکل میں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اگر جگ جائیں گے چائے پی کر کے، ایک جماعت کی شکل میں آپ بنا کر جگ جائیں گے، سوائے جاگنے کے، نیند کو قربان کرنے کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا جاگنا ہوگا، عبادت نہیں ہوگا یہ، اور نہ شب برات کا اہتمام ہوگا۔ شب برات کا اگر اہتمام کرنا ہے تو یہ جو نفلی عبادات آپ کے سامنے ابھی بتائی گئی، ان عبادات کو آپ کریں، اور تنہائی میں بیٹھ کر کے، گھر میں بیٹھ کر کے، باہر گھوم کر کے نہیں۔ تو نوافل کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ جتنی عبادت کر سکتے ہیں وہ ساری عبادت کریں، نماز بھی پڑھیں۔ اچھا یہاں پر رک کے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس رات میں نماز کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد فلاں سورت کو کئی بار پڑھنا، اس کا قرآن سے، حدیث سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس رات کی کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے۔ جیسے آپ ساری نماز پڑھتے ہیں ویسی نماز پڑھیں گے آپ، جیسے عام دنوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ویسی تلاوت کریں گے آپ، جیسے عام دنوں میں عبادت کرتے ہیں ویسی عبادت کریں گے، البتہ اہتمام کریں گے کچھ بڑھ کے کریں گے۔ تو یہ نفلی عبادت کریں گے۔ تیسری چیز 15ویں شعبان کو، یعنی رات گزرنے کے بعد کل ہو کر کے اس دن کا روزہ رکھ لیں۔ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ایک حدیث کے اندر اس دن کا روزہ رکھنا ثابت ہے۔ ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ تو ایک گرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال ثابت ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کی زندگی کا معمول، کہ ایام 20 مہینے کے اندر 3 راتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں چاند خوب روشن ہوتا ہے، ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ یہ مہینے کی کل 3 تاریخیں ہوتی ہیں، 13، 14، 15۔ ان راتوں کے اندر چونکہ چاند بہت زیادہ روشن ہوتا ہے تو اس چاند کے روشن ہونے کی وجہ سے ان کے جو دن ہیں ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے، روشن دن کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر یہ بارہا دیکھا گیا کہ آپ نے ان 3 روزوں کا اہتمام فرمایا۔ زندگی میں 3 روزے کا اہتمام آپ سے بارہا منقول ہے۔
پوری احادیث کو کھنگالنے کے بعد شب برات کے تعلق سے یہ 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں اور یہ 3 کام ثابت ہے. لہٰذا آپ اگر اہتمام کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. باقی ان 3 کاموں کے علاوہ کوئی کام اس رات میں حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس لیے اگر اس کے علاوہ اور کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے اضافہ ہوگا دین کے اندر جو شریعت کی طرف سے مردود ہے، ناقابل قبول ہے. اللہ کی نظر میں وہ چیز نہایت بری ہے. اس لیے جو چیز شریعت سے، جو چیز حدیث سے، قرآن سے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے، آپ ان چیزوں کو اپنائیں. اور جو چیزیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے ولی سے، اللہ کے رسول کے صحابہ کرام سے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں اور ان چیزوں سے دور رہیں. خاص طور سے انسان کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے اور گناہوں میں انسان گھرا رہتا ہے. اس لیے اس رات میں استغفار کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے، خوب استغفار کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ممکن ہو استغفار کرنا چاہیے. اپنے سارے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں انسان اگر کوئی مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ سارے گناہوں کی معافی کر دیتا ہے، سارے گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن 7 ایسے لوگ ہیں جن کی اس مبارک رات میں ہی مغفرت نہیں ہوتی ہے. نمبر 1 مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسرا کو شریک مانتا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ اللہ کے ساتھ ساتھ دنیا کو چلانے والا دوسرا بھی ہے، اس کو مشرک کہا جاتا ہے. تو اس رات میں، اس مبارک رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. نمبر 2 والدین کا نافرمان. اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں کی نافرمانی کرتا ہے، یہ عاق الوالدین کہلاتا ہے، ماں باپ کا نافرمان کہلاتا ہے. اس مبارک رات میں اللہ بے انتہا لوگوں کو معاف کرتا ہے، لیکن ایسے لوگوں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا ہے. اللہ ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے. اگر ہم میں سے، آپ سے، کسی سے ماں باپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو، کسی بات پہ ماں باپ ناراض ہو گئے ہوں، تو ابھی جا کر کے ماں باپ سے معافی مانگ لیں. یہ ہماری ماں ہے، ہمارے باپ ہے. معافی مانگنے میں، ان سے معافی طلب کرنے میں کسی قسم کی جھجک اور شرم نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ماں باپ ہے نا، یہ خالق مجازی ہے، یہ ہمیں کھلایا پلایا، بڑا کیا، پالا پوسا، تعلیم دی، ہر کچھ دیا. ان کا تو بے شمار احسان ہے. زندگی بھر اگر کوئی ان کا احسان چکانا چاہے، احسان کا بدلہ دینا چاہے، انسان نہیں چکا سکتا. اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کسی سے ماں باپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو، فوراً ان سے معافی مانگ لے، ورنہ اس مبارک رات میں ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی. نمبر 3 قاتل. اگر کوئی انسان کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، بے گناہ انسان کو قتل کرتا ہے، تو اس قاتل کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے اگر کسی سے قتل ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے گر گرائے، روئے اور رو کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، مغفرت طلب کرے. اگر اللہ معاف کر دیتا ہے تو پھر ایسے شخص کی بھی مغفرت ہو جائے گی. نمبر 4 شرابی. اگر کوئی شراب پینے کا عادی ہے اور شراب پینے کا وہ عادی ہے، شراب چھوڑتا ہی نہیں ہے، اس رات میں وہ لاکھ عبادت کر لے لیکن شراب سے اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس ایسے بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے ہم میں سے اگر کوئی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ شراب پی لیا ہے، یہ شراب پینے کا عادی ہے، تو ابھی اپنے دل میں اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ سے معافی طلب کرے اور یہ عہد کرے کہ اے اللہ زندگی میں دوبارہ کبھی ہم شراب نہیں پیئیں گے. تو شراب پینے سے وہ باز آ جائے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو پھر ایسے شخص کی مغفرت ہو سکتی ہے، ورنہ مغفرت نہیں ہوگی. نمبر 5 چغل خور. اگر چغل خوری کرتا ہے، ایک کی بات دوسرے کو جا کر سناتا ہے اور اس کے سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے، دونوں میں فساد ہو جائے، انسان اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کسی کی بات نقل کرتا ہے، یہ چغل خور کہلائے گا. ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی مگر وہ جس کی چغل خوری کیا ہے، جس کے سامنے چغل خوری کیا ہے، اس سے جا کے معافی مانگ لے، اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ سے معافی مانگ لے اور اس گناہ سے باز آ جائے تو پھر ایسے شخص کی مغفرت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں. 6 نمبر پر ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والا. اگر کسی انسان کا یوں ہی پاجامہ نیچے لٹک جاتا ہے، پینٹ نیچے لٹک جاتا ہے بغیر کسی اہتمام کے، تو پھر وہ تو اس سے الگ ہے. لیکن اگر کوئی اہتمام کے ساتھ جان بوجھ کر کے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے تو پھر ایسے شخص کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوگی.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے تو وہ متکبرین میں سے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی کبھی کبھار وہ پاجامہ یا لنگی نیچے لٹک جاتی تھی۔ آپ نے جا کر کہا یا رسول اللہ میں تو اوپر پہننے کا اہتمام کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی میرا یہ ازار، میری لنگی یہ نیچے کھسک جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لست من المتکبرین، کہ ابوبکر تم متکبرین میں سے نہیں۔ تو اگر کسی کا یوں ہی کھسک جائے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے فیشن میں یا اور کسی وجہ سے اگر ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے تو یہ یاد رکھ لیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی انسان اس سے توبہ نہیں کرتا ہے، باز نہیں آتا ہے، تو اس مبارک رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 7، حاسد، کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا۔ دوسرے کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، اولاد دی ہے، علم دیا ہے، یا کوئی اور دولت دی ہے، جس کو دیکھ کر دوسرا انسان جلتا ہے، دوسرا انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے حاصل ہو کہ نہ ہو اس کے ہاں سے وہ نعمت ختم ہو جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ حسد ہے، کینہ ہے، یہ بدترین بیماری ہے، باطنی بدترین بیماری ہے۔ جس سے انسان حسد کرتا ہے اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن حسد کرنے والا، کینہ رکھنے والا، یہ اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے۔ یہ انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے بدترین سزا ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی دل میں کسی کے تعلق سے کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو ایسا کینہ پرور، ایسا حاسد اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم سب توبہ کریں، ہم سب کے دل میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کے تعلق سے کینہ ہے تو ابھی مغفرت طلب کریں۔ اے اللہ ہمارے دل میں اگر کسی کی طرف سے حسد ہے، کسی کی طرف سے اگر کینہ ہے تو ہم اس حسد کو دور کرتے ہیں اور آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ ہمارے دل کو دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف سے صاف کر دے، پاک کر دے، کسی کی طرف سے ہمارے دل کے اندر کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو۔ یہ 7 ایسے لوگ ہیں جن کی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی گناہ کا اگر مرتکب ہے، اگر گناہ سرزد ہو گیا خدا نہ خواستہ، تو ابھی دل ہی دل میں اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بے انتہا معاف کرنے والا ہے۔ اس رات کے اندر جیسے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اللہ یہ نچلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور پھر وہاں سے اللہ کے منادی فرشتے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق میں وسعت طلب کرنے والا، کشادہ رزق طلب کرنے والا، میں اس کی رزق میں کشادگی کر دوں۔ تو یہ رات انتہائی اہم رات ہے۔ اس رات کے اندر ہمیں ان ساری عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جن جن چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہا گیا، حدیث سے جو جو چیزیں ثابت نہیں ہیں آپ ان سب سے احتیاط کریں۔ یوں ہی میلہ لگانا، باہر گھومنا اور مجلس لگانا، بیٹھ کے باتیں کرنا اور یوں ہی جگنا، سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس رات کے اندر جو احادیث کے اندر فضیلت آئی ہے اور جو اعمال بتائے گئے ہیں، جو نیک کام بتائے گئے ہیں، اللہ ہم سب کو ان کے بجا لانے کی، ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے، اللہ کے حبیب نے اور اللہ کے رسول کے دین نے، آپ کی شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔